الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ، کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ میں بھی کچھ صلاحیت ہو اور قواعد میں اور تجوید میں۔ تو اعوذ باللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نحل میں کہ جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ کامل پڑھیں، لیکن اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعوذ، تو اس کے معنی میں غلطی کر جاتے ہیں لوگ۔ اعوذ باللہ میں اللہ کے ساتھ با ہے اور پھر من الشیطان، شیطان کے ساتھ مین ہے، تو دونوں کا اگر ترجمہ سے کیے تو معنی میں قباحت۔ یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں شیطان سے، نہیں۔ تو یہاں با کے کئی معنی ہوتے ہیں، پر جیسے آمنت باللہ، اللہ پر، تو یہاں سے کے معنی نہیں ہوں گے اللہ کی پناہ۔ جیسے کہ ایک بچہ اگر شور ہوتا ہے تو دوڑتا ہے ماں کے پاس، تو ماں کی گود اس کی پناہ ہے اس کے لیے، تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ با کا ترجمہ کریں گے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب کس سے بھاگتے ہوئے، فرار اختیار کرتے ہوئے؟ شیطان سے، یہ معنی ہو۔ تو با کے معنی کریں گے اللہ کی۔ حرم شریف پناہ گاہ ہے، من دخلہ کان آمنا، ساری دنیا سے بھاگ کر جب داخل ہوا، اب وہ پولیس کا اہلکار بھی اسے گرفتار نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ پھر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں با کے معنی کیا کریں گے؟ یہاں شیطان نہیں ہے تو با کے معنی سے۔ تو سے کیسے دیکھیے؟ با یعنی سے، اللہ اور با کے درمیان اسم ہے، اسم کے معنی نام، تو سے نام اللہ کے، یہ ٹرو معنی ہو گئے، سے نام اللہ کے۔ انگریزی والوں نے لکھا ہے نا ان دا نیم آف اللہ، بس صحیح ترجمہ کیا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے، پھر اس کی صفت جو رحمان اور رحیم۔ اب کچھ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں شروع کرتا ہوں، تو کیا شروع کر رہے ہیں آپ؟ تو خیال رکھیں یہ دو معنی ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک تفسیر سے کچھ نہیں ہوگا، اصل محقق بنیے۔ کیا بنیے؟ لوگوں نے تکیہ لگایا کہ میں فلاں مذہب سے ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں سلفی ہوں، نہیں۔ محقق علم ایک روشنی ہے، تو تحقیق کیجیے، قواعد پڑھیے۔ تو اب سنیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، من اجل ذالک کتب، من اجل ذالک، من کے معنی سے، اجل کے معنی سبب، وجہ، ذالک کے معنی تو ترجمہ کیا ہے اسی سبب سے، اسی وجہ سے، بوجہ اس کے۔ دیکھو تین ترجمے ہوئے، تو کس کے؟ ذالک، آدم کے دو بیٹے قابل اور حابل کا قصہ، کہ ایک لڑکی سے شادی کرنے پر اختلاف اور جھگڑا اور نیاز و قربانی اور ایک خون ناحق، ایک طرف ظالمانہ رویہ، ایک طرف رواداری کا نظریہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ من اجل ذالک،
تو اجل کا کیا ترجمہ؟ سبب، وجہ۔ کلام پاک میں اجل بھی ہے اور اجل بھی ہے، تو ابھی سے سیو کر لیں کہ اجل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، تو اجل یعنی کسی چیز کا وقت معین۔ بعض لوگ کہتے ہیں قضائی، لکھا ہوا تھا فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو یہ قضائی اجل، فلان جگہ اس کی موت واقع ہوگی، تو ایک ہوا اجل اور ایک ہوا اجل۔ اس طریقے سے نوٹ کریں گے تو کافی سہولت ہوگی قرآن کے سمجھنے میں۔ تو اس سبب سے یہ واقعہ جو ہوا ناحق خون، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے جان کی اتنی قدر و عظمت کہ فرمان جاری ہوتا ہے۔ اس قدر جان جو خالق و مالک ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو پھر انسان ہے، وہ تو مخلوق ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کی جانوں کی قدر کرے۔ تو کیا فرمان ہوتا ہے سنیے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لاگو کر دیا، لکھ دیا، فرمان دے دیا، حکم دے دیا، انہو کہ جو کوئی قتل کرے کسی نفس کو، نفس یعنی کیا؟ جان، نفس یعنی جان، تو مطلب کیا؟ کوئی انسان، اس لیے کہ نفس یہ کیا چیز ہے؟ نفس ہوتا ہے جسم میں اور جان ہوتی ہے بدن میں، تو ایک ہوا جسم اور بدن، اور ایک ہوئی جان اور روح، نفس اور جان اور نفس۔ تو نفس اور جان یہ وہی روح جو اللہ نے پھونک دی ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تو جب یہ جسم میں ہے، بدن میں ہے، تو یہ نفس ہے، اور جب نکل گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ جان نکل گئی، نفس نکل گیا۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا، مرتی نہیں، نہ جان کو مرن ہے نہ نفس کو مرن ہے، تو پھر مرنا کس کا نام؟ وہ تو آسمان پر جاتی ہے نا روح۔ تو جسم سے اور بدن سے جب روح نکل جاتی ہے اسے کہتے ہیں مر گیا، چونکہ جسم تابع تھا کس کے؟ نفس کے اور جان کے، اب وہ چیز نہیں ہے تو اسے مرنا۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں لاش، گزشتہ درس میں آپ جان چکے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ مکروہ۔ اب وہ جسم کیا ہے؟ مکروہ ہے، اسے جلدی سے چھپا دیجیے۔ تو نفس، لہٰذا جو اصل ہے، جسم جس کے تابع ہے، وہ مراد لیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا نفس، فرمایا جان، مطلب کیا؟ انسان۔ اب ترجمے میں بھی وہ خیال رکھے گا، جس نے قتل کیا کسی انسان کو، کسی نفس کو، بغیر نفس، بغیر کسی خون کے، یعنی اس نے کسی کا خون نہیں کیا، کسی کا قاتل نہیں تھا، تو بغیر کسی خون کے، او فسادن، کیا رکھیے؟ فسادن میں زیر ہے نا، زیر سے مراد دو زیر، یہ کس پر عطف ہے؟ نفس پر، تو یہاں بھی بغیر لگے گا، نہیں تو پھر معنی میں قباحت ہوگی، یعنی نہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے نہ اس نے کوئی فساد مچایا، تو محکمے سے حکم صادر نہیں ہوا اگر کوئی کسی کا قتل کر دے یا محلے میں ادھم مستی فساد کر دے، اور محکمے سے صادر ہو آرڈر کہ اس کو پھانسی دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، نہ اس نے فساد کیا نہ اس نے کسی کا خون کیا، جیسے کہ حابل، وہ تو چاہتا تھا کہ شادی کا مسئلہ تھا، رواداری تھی، تو کہتے ہیں کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے اگر ایک کا قتل کیا تو سارے لوگوں کا قتل کیا۔ لیکن کیا قتل اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ کسی علامہ نے جمع کر دیا زن، زر، زمین، زن یعنی عورت، زر یعنی مال و دولت، اور زمین، تو سب سے پہلا خون ہوا وہ زن کی وجہ سے، اس لڑکی سے شادی کرنا دونوں چاہتے تھے تو ہوا۔ اب جتنے بھی
خون ہوتے ہیں اغلبیت وہی ہے، یا زر یا زن یا زمین، وراثت ہے۔ اب اسے وراثت ملے گی بہن کو تو اس رکاوٹ دور کر دو، جیسے کہ قابل نے رکاوٹ دور کرنے کی کوشش کی نا، رکاوٹ دور کر دی۔ تو جتنے بھی خون ہوتے ہیں یہ اس کے علاوہ کے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ جتنے بھی خون ہیں۔ خون کون سا ہو، کسی کا اس نے خون کیا قتل، یا اس نے فساد کیا۔ اچھا فساد کسے کہیں گے؟ زن کے لیے خون کیا، زر کے لیے کیا، زمین کے لیے کیا، رکاوٹ ہٹا دی۔ فساد کے معنی کیا؟ بنی بنائی چیز کو خراب کرنا۔ گھر بنا ہوا ہے کسی کا، داخل ہوئے اور توڑ پھوڑ دیا۔ دکان کسی کی سجی ہوئی ہے، داخل ہوئے انگار لگا دی، اسے کہیں گے فسادی۔ یا ہے کہ لوگ امن و امان سے ہیں، جمع ہوتے ہیں مارکیٹ میں، وہاں جا کر چھیڑ چھاڑ کرے، یا عورتوں کی کرے یا بچوں کی کرے یا بوڑھوں کی کرے، تو اس کا ترجمہ اردو میں بد امنی پھیلانا، یہ بھی فساد میں ہے۔ اس کا ٹرانسلیشن لوگوں نے دہشت گرد، کیا؟ دہشت گرد مطلب بد امنی پھیلایا نا۔ یا ہے کہ کوئی شراب پیتا ہے مارکیٹ میں جا کے چھیڑتا ہے، دیکھو یہ ہے دہشت گرد، فسادی۔ قرآن کی زبان میں کیا؟ فسادی۔ تو ایسا اگر فسادی ہے اور دہشت گرد ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے، بد امنی پھیلاتا ہے، بنی بنائی چیز کو خراب کرتا ہے، تو محکمے سے صادر ہوگا حکم کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کہ ہم ابھی محکمے میں نہیں ہیں، ابھی ان کو سزا کے دینے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی خون کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، تو سنیے کیا؟ ایک کا قتل کیا، خون کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسانوں کا خون کیا۔ کتنی بڑی کباہت ہے یہ! کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خون کی قدر و قیمت ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کا خون کرتا ہے تو ظلم بھی کرتا ہے، فساد بھی وہ مستحق، یعنی اس نام میں وہ اس کا مصداق ہے، اس لیے کہ اس نے خون کر دیا۔ تو فساد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کے بچے، اس کا بنایا گھر اب کیسے پلیں گے؟ تو گویا کہ وہ فسادی بھی ہے، دہشت گرد بھی ہے، خونی بھی ہے، قاتل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس نے سارے لوگوں کا قتل کر دیا۔ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں اگر کسی ایک فیملی کے پالنے والے کا خون کر دیا جائے؟ پھر کیا فرماتے ہیں سنیے، اور جس نے ومن احیاہا، ہا نفس مؤنث ہے عربی میں، اور جس نے کسی نفس کو اب زندہ کیا تو نہیں، زندہ کرنے والا تو وہ ہے، یحیی و محیط، تو کسی نفس کی جان بچائی ہے نا، جان بچائی، یا کسی کو جینے کا حق دیا، یا کسی کو زندگی بخشی۔ ایک شخص گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، راستوں پر سوتا ہے، آئیے مکان میں رہیے، کرائے سے رہیے، زندگی بخشی کہ نہیں؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ تو دیکھیں ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے، أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے لوگوں کو اس نے بچایا، سارے لوگوں کی حفاظت کی، سارے لوگوں کو زندگی بخشی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ فرمان جاری ہوا تھا بنی اسرائیل پر۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اس فرمان کی تجدید کرنے کے لیے ہمارے رسول آتے رہے اور بتلاتے رہے۔ پھر بھی کیا ہوا؟ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر بھی اس میں سے اکثر لوگ، کثیروں، فی الارض لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اسراف، تو اسراف صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا ہے، انسان کھانے پینے میں اسراف کرے، یا وہ حد سے تجاوز کر رہے تھے، ایک شخص کو زندہ رہنے کا حق ہے اسے مار رہے تھے، تو اسراف ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر بھی یہی کر رہے تھے۔ اور تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ قوم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر یہ فرمان جاری کیا گیا، رسول آتے رہے پھر بھی یہ قتل کرتے رہے۔ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ مدینہ میں رہنے والے یہود، بنی نذیر، قینقاع اور بنی قریظہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کھانے کی اور مشورہ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں پیچھے سے پتھر مار کر قتل کرنے کی، تاکہ مسلمانوں کا سرداری ختم ہو جائے، تو ان کی گھٹی میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، لہٰذا آپ غم نہ کریں، آپ کی حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہ قصہ بائبل سے غائب کر دیا، یہ فرمان تورات سے غائب کر دیا، لکھا تو کیا لکھا؟ تلمود میں ملے گا یہ فرمان۔ کیا لکھا ہے؟ سنیے غور سے۔ تلمود میں لکھا ملے گا کہ اگر کوئی فرد بنی اسرائیل میں سے کسی کا خون کرتا ہے تو کتاب اللہ کے مطابق بنی اسرائیل، سارے بنی اسرائیل کا وہ خون کرنے والا ہے، اور اگر کوئی فرد بنی اسرائیل کی کسی فرد کی کوئی حیا بخشتا ہے، بچاتا ہے، تو کتاب اللہ کے مطابق سارے بنی اسرائیل کی وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ فرمان کیا ملا تھا اور فرمان کیا بتاتے ہیں؟ تو یہ ہے اصل یہودیت، تحریف کرتے ہیں۔ تو اس میں درس تو سبوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ صرف یہود و نصارہ کے لیے۔ آج کئی لوگ ہماری امتوں میں خون کرتے ہیں ناحق، معمولی سی بات پر کہیں پیغام دے دیا رشتے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ان کی جماعت بیٹھتی ہے، تو اس میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ نہیں، اس گھرانے میں نہیں دینا ہے، اگر معلوم ہو گیا تو سپاری دے کے اس کو اڑا دیتے ہیں، زمین سے غائب کرتے ہیں۔ کون؟ جن کے پاس یہ فرمان ہے، انہیں اس کا علم نہیں کہ وہ تو مقدر نہیں، رشتہ وہی ہوگا جو مقدر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کا کام یہ کہ تلاش کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری امت کو بھی اس آیت کو پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے تو ہے، دلاسائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ بھی اس آیت کا یعنی مخالفت کرنے والے نہ بنیں، بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ تو ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون۔ اچھا، اب غور کیجیے، اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ قباحت، قتل کرنے کی قباحت، فساد مچانے کی قباحت، یعنی اس کے غلط اثرات کیا ہوں گے، یعنی ترغیب دی گئی، روکا گیا کہ قتل نہ کریں، اور ترغیب دی گئی کہ حفاظت کریں جانوں کی۔ اب سزا کیا؟ سزا بھی تو ہے نا، تو سنیے سزا اگلی آیت میں، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ یہ آیتیں دو ہیں، اس میں سزا بتلائی جا رہی ہے، مگر یہ آیت بھی اس کا نام ہے محاربہ، حرب سے۔ مگر ذرا جم کے بیٹھیے، مجھے تجربہ ہے، اس آیت کا شان نزول امام بخاری نے بیان کیے ہیں، تو جب میں اس آیت کی شرح کرتا ہوں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، اور لوگ موجود ہیں جو گزشتہ درس میں تھے، کچھ لوگ تو چھڑ جاتے ہیں کہ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ ذرا غور سے سنیے۔ اس لیے کہ ہم نے ہمارے مذہب کو آخری حرف دے دیا، ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں یہ آخری حرف ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ کلام پاک سامنے نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ یہ تو مشرکین نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے باپ داداؤں کا دین، بات اگر سمجھ میں آ گئی اور بہت آسان ہے، تو پہلے ترجمہ سنیے، مفہوم سنیے، پھر شان نزول۔ جزا، دیکھو جزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ کیا؟ جنگ، حرب جنگ کرنا۔
اور کوشش کرتے ہیں ضمین میں فساد مچانے کی، دہشت گردی کرتے ہیں، بد امنی پھیلاتے ہیں، بنی بنائی چیز کو خراب کرتے ہیں، یہ سارے اس کے معنی ہوئے۔ تو ان کی سزا ایک قتل، تقتیل، نمبر 2 یا سولی پر چڑھا دیا جائے، ہے نا، سولی پر چڑھانا بھی کلام پاک میں ہے، یا تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف، ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے، یعنی دائنا ہاتھ تو بایاں پیر، او ینفو من الارض، ینفو نفی اردو میں کہتے ہیں مائنس کو، تو زمین سے اس کو منفی کر دیا جائے، غائب کر دیا جائے، یہی مانے ہوئے نا، یا آسمان اچک لے یا زمین نگل لے، یہی ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے جلا وطن کر دیا جائے، کیا جلا وطن، در بدر کر دیا جائے، مگر کہاں جلا وطن کریں گے؟ وہ تو بارڈر پہ پکڑیں گے، پاسپورٹ کس کا ہے جی، تو اصلی ترجمہ کام آئے گا نا، اسے غائب کر دیں۔ اب غائب کہاں کریں گے؟ چھپا دیں کوٹھریوں میں، اندھیریوں میں، اب تو کہیں پار نہیں ہو سکتا جی۔ اب یہ جو سزا ہے دنیا کی رسوائی ہے، آخرت میں اور سزا ہوگی۔ تو چلیے اطمینان سے سنیے گا آپ، یحاربون اللہ، اللہ سے جنگ، کوئی ہے ایسا جو اللہ سے جنگ کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رسول سے جنگ، رسول سے جنگ، جس وقت آپ حیات تھے تو رسول سے جنگیں کی، جنگ بدر، احزاب، ہے نا، احد، خندق، غزوات ہوئے، سریے ہوئے ہیں، لیکن اب تو ناممکن ہے، اب کیسے رسول سے جنگ؟ لیکن کلام پاک کی آیت قیامت تک کے چلے گی، تو اللہ سے پہلے کون سی جنگ؟ تو جنگ کا مطلب کیا، حرب کا مطلب کیا؟ یحاربون اللہ، حرب کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کی زمین میں داخل ہونا، قبضہ کرنے کے لیے، بھائی یہ ملک ہے، ہمارا ہے، ہمارا حق ہے، ہم اس پر رہیں، تو وہ داخل ہوتا ہے۔ یا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں داخل ہو جائے تو اس کو ہٹانے کے لیے، دفاع کے لیے، ہے نا، یا ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اس سے جنگ کرنا تاکہ اس کو ختم کر کے اس کا، یہ بھی جنگ، تو کئی جنگ ہوئی۔ تو اللہ سے کون سی سرزمین لینے والے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت بنائی، بہت عظیم بات ہے۔ اب کوئی فرد اگر اس شریعت کی مخالفت کرتا ہے علی الاعلان، بتائیے اللہ کا حق لینے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے خلاف جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سود کو حلال قرار دیتے ہیں انہیں اعلان کر دیں اللہ اس کے رسول کی جانب سے جنگ۔ تو جنگ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ تلوار اور لٹھیاں ہاتھ میں لے کر جائیں، یہ تو لوگوں کی ایک سوچ ہے محدود اور لمیٹڈ، ایسا نہیں ہے۔ جنگ کا مطلب کسی کا حق لینا، یہ بھی حرب میں شامل ہے۔ لہٰذا یہ بات اگر معلوم ہو تو وہ بدعات اور وہ خرافات اور وہ شرک، بتائیے جو شرک کرتا ہے جنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ محاربہ اللہ کے خلاف، جو سود کو حلال قرار دیتا ہے اللہ سے جنگ۔ تو رسول تو حیات نہیں ہے، رسول نے جو شریعت ہم تک پہنچائی اس میں مداخلت، یہ بھی جنگ۔ کیسے ہمت ہو سکتی ہے؟ بتلائے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، مسجد سے لے کر مقبروں تک بدعات، خرافات، رسومات، اذان میں بھی وہی، نمازوں میں بھی وہی۔ بہرحال اس کا یہ موضوع نہیں، چونکہ ہمیں یہ آیت محاربہ سمجھنا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، تیسرا کیا ہے؟ زمین میں فساد، بد امنی، ڈاکہ۔ اگر کوئی ڈاکو لوگ ہو جائیں، لوٹتے رہے لوگوں کو، تو انہیں کیا کہیں گے؟ ڈاکو کہیں گے نا، لٹیرے۔ حکومت کا کام ہے کہ انہیں گرفتار کریں۔ تو ایسے لوگوں کی پہلے سزا سن لیجئے اور پھر شان نزول سن لیجئے۔ تو جو کوئی ڈاکہ، لوٹ، ہر بنی بنائی چیز کو خراب کرے، اس کی سزا کیا ہے سنیے۔ ان یقتلوا، قتل کر دیا جائے، یا سولی، یا ہاتھ خلاف، ایک ہاتھ اور ایک پیر، یا ہے کہ زمین سے جلا وطن۔ اچھا دیکھیے قانون کیسا ہے۔ ہم تو کیا، غیر بھی اگر بستی میں کوئی چھیڑخانی کرتا ہے لڑکیوں کی تو اسے نکال دیتے ہیں کہ 1 سال اس بستی میں آنا منع ہوا کہ نہیں، یونفو ملا الارض، نفی کر دی اس کی، اس بستی میں نہیں آنا۔ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔
یہاں تک کہ غیر مسلم اتنے سخت، اگر ان کی گاؤں کی کسی لڑکی نے زنا کیا ہے تو اسے بھی باہر، مگر وہ تو اور مصیبت بنتی تھی، مرد تو باہر رہ کر آئے 1 سال گزار کر، لیکن لڑکیوں کے لیے تو اور بھی مشکل. تو یہ ایسا قانون ہے. تو سنیے ابھی اس کا شان نزول. اصل میں کون لوگ ہیں یہ محاربہ والے؟ امام بخاری نے بیان کیا ہے اس آیت کے تحت، دیگر محدثین نے، کہ بنی عقل اور ارینا کے اس 2 قبیلوں کے چند لوگ مدینہ میں آئے، اسلام قبول کیا. مدینہ میں جب اسلام قبول کیا تو رہنے بسنے لگے. اسلام مدینہ کی جو اسلامی ایک سوسائٹی مضبوط بنتے جا رہی تھی، اطراف میں خوف تھا، خطر تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ آب و ہوا ان کے راس نہیں آئی. ہوتا ہے ایسا، آب و ہوا راس نہیں آتی. اور ایسے بیمار اب طبیب کہاں ڈھونڈے؟ سب سے طبیب بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ما ینطق ان هو الا وحی یوحی. تو آپ نے حکم دیا انہیں کہ مدینہ کے اطراف میں، صحرا میں، مسلمانوں کے چند اونٹ جو دیے گئے تھے مسلمانوں کو، صدقہ کے کہیے، زکوٰۃ کے جو بھی، تو چرواہوں کی سپرد میں تھے. تو انہیں حکم دیا کہ وہاں جائیے، بخاری کی حدیث نکالیے اور وہاں رہیے، اور وہاں اونٹوں کا دودھ اور موت یعنی کہ پیشاب پیئے، اللہ شفا دے گا. اس کے ساتھ دعا بھی دی. 2 چیزیں پینے کا حکم دیا اور وہیں رہنے کا حکم دیا، سونا بھی وہیں، رہنا بھی، اور یہ 2 چیزیں پینا، اور اللہ شفا دے گا. چنانچہ وہاں چلے گئے، صحت یاب ہو گئے، دودھ پیتے رہے، موت پیتے رہے، وہیں سوتے رہے، اچھے ہو گئے. اس لیے کہ طبیب کون تھا؟ ڈاکٹر کون تھا؟ سب سے بڑا بادشاہ. جی. اب جب صحت یاب ہوئے تو محاربہ پر اتر آئے. کیا سوجی؟ کیا اونٹ میں کوئی کرامت تھی؟ نہیں. وہی اونٹ آج بھی ہے. آج بھی دودھ پیجئے اور پیشاب پیجئے تو شفا دے گا اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے وہ چرواہے جو تھے ان کے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں، اور ریت پر ڈال کر اونٹوں کو لے کر بھاگ گئے چوری کی. محاربہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس سے؟ اللہ کے رسول سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو دوڑایا صحابہ کو، چنانچہ اونٹ اور ان کو پکڑ کے لائے. سب سے سخت سزا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے انہیں، باقی کسی کو اتنی سخت سزا نہیں ملی. ان کے بھی ہاتھ پیر کاٹے گئے، سلائی گرم کر کے آنکھوں میں ڈالی گئی، ریت پر ڈال دیے گئے. یہ ہے محاربہ والی. ٹھیک ہے. اچھا، اب 2 باتوں کو سمجھنا ہے. ایک تو اس حدیث سے، اس شان سے ہمارے لیے کیا درس ملتا ہے. اونٹ آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر دودھ بھی بکتا ہے، پیشاب بھی بکتا ہے، لوگ لاتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ تازہ بتازہ، چاہے دودھ ہو چاہے موت ہو، تازہ بتازہ. اب سوال یہ آیا، غور سے سنیے گا، کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ اب کیا کہیں گے؟ فتویٰ کیا دیں گے؟ جی، شفا ہے اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور عمل ہے، اس میں کبھی اونٹ کے پیشاب کو ناپاک نہیں کہا گیا. اس لیے جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اونٹ ہو، بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، ان کا پیشاب وغیرہ ناپاک نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حکم دیا، اور اس لیے یہاں وہ پیا جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں چونکہ ایک ہی مذہب پر عمل ہوتا ہے، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بکریوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو فرمایا کہ تیرا اختیار، چاہے تو کر چاہے نہ کر. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں تو وضو کر. چلیے ابھی وضو سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امام ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیجئے. باقی خلفائے راشدین، دیگر ائمہ کہتے ہیں ضرورت نہیں. تو اب حدیث میں تطبیق کیسے دیں گے؟ یہاں فرمایا چاہے کر چاہے نہ کر، تو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد افضل یہ ہے کہ کر لے وضو. تو اس میں تطبیق ہوگی. دوسری کڑی ابھی حدیث باقی ہے. اسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بکریوں کے تھان میں نماز پڑھوں؟ فرمایا ہاں، تھان
जहाँ बकरियाँ रात गुजारती है ना, बकरियों के थान में नमाज पढ़ूं? फरमाया हाँ। तो अल्लाह के रसूल ऊँटों के थान में नमाज पढ़ूं? फरमाया ना। क्यों? अब क्या बात होगी? पेशाब तो पिया जा रहा है ऊँट का, तो इसकी वजह दूसरी है, इसलिए कि बकरियां ऐसी हैं। अच्छा, फिर वहाँ दूसरी हदीस भी नकल की है कि मदीनतुन नबी में, मस्जिद नबी बनने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को लेकर बकरियों के थाने में नमाज पढ़ते थे। तो हमें क्या सबक मिलता है कि बकरियां ऐसी, उनके अंदर सिफत ये है। पहले तो बात ये हुई कि वो जगह पाक है, बकरियां जहाँ रहती हैं आप ज़रा साफ कीजिए, नमाज पढ़िए, ठीक है। तो अगर बकरा या बकरी आई, आप नमाज पढ़ें तो क्या करेगा? जैसे ज़्यादा जिस्म से जिस्म लगा खड़ा रहेगा। तो मालूम हुआ कि उसका जिस्म कुत्ता और खिंजीर जैसा नापाक नहीं। एक इंसान दूध निकालता है तो जिस्म तो लगेगा, पेशाब तो करता है, वो तो धोता नहीं है ना जानवर। ये चीज़ें समझने की है। तो फिर ऊँट से क्यों? ऊँट के रहने की जगह पर आप अगर वहाँ लेटे या नमाज पढ़ रहे हैं और अगर वो आया तो वो मुहारबे पर उतर आता है। वो बकरी की तरह नहीं है कि आपके बदन को बदन लगा खड़ा रहेगा। वो सोचेगा कि मेरी जगह पे कब्जा किया, वो तो काटता है, चीरना उसको कहते हैं, काटना भी नहीं कहते। तो ये इसका शान नुज़ूल है और ये मसाइल हैं, इसलिए हमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। असल में हम जो है कुरान और हदीस नबवी इसको अपनाएं, अहादीस सहीहा, तो कई चीज़ें हमारे समझ में आती हैं। अब जहाँ दुरुस्त होते हैं तो ये चीज़ें तो बयान होगी ना। तो सिर्फ इस दर्ज की वजह से लोग परेशान क्यों? बात समझ में आई मेरी? बात तो समझ में आई। लिहाजा परेशानियाँ हमारी कम होगी। उनसे पूछिए जो चरवाए हैं, वो क्या हर वक्त कपड़े बदली करेंगे? कतरा लगेगा तो मस्जिद नमाज पढ़ सकते। कितनी आसानी है, कितनी आसानी, मगर उसको नजिस करार दिया। यानी कुत्ते के जिस्म में, बकरी के जिस्म में, गाय के जिस्म में कोई फ़र्क नहीं। तो कितनी आसानी दीन में अल्लाह के रसूल ने फरमाया। बस ये मुझे कहना था। अगर ऐसा मौका आए तो देखिए और बात को आगे बढ़ाएं। अब सुनिए, अब ऐसा फसाद अगर कोई, तो सज़ा क्या? अब चूँकि हम खुदात पर नहीं बैठे हैं, अगर वो कत्ल करता है तो कत्ल कर दिया जाए, ठीक है, नंबर 1। 4 सज़ाएं है ना। अगर वो कत्ल भी करता है और माल लूटता भी है तो युसल्लम। 2 काम किया ना, कत्ल भी किया और लूटा भी, माल भी लूटा। सिर्फ माल लूटा है, कत्ल नहीं किया, तो दायां और बायां। चोरी की बात नहीं हो रही है, ज़रा से लफ्ज़ में तब्दील हो जाएगी तो मसाइल तब्दील हो जाएंगे। मैं लुटेरे की बात कर रहा हूँ, डाकुओं की बात कर रहा हूँ। माल लूटा, डाका डाला, ठीक है। और अगर फसाद मचा रहा है, न किसी को कत्ल किया, न माल लूट सका, दहशतगर्द बदअमनी कर रहा है, छेड़खानी, तो युनफा मिनल हक। अच्छा, अब काजी को इख्तियार है, इसमें कोई सख्ती, कोई कमी, जैसे कि आजकल यहाँ सजाएं दी जाती हैं, सूली पर भी चढ़ाया गया है। अब तो गैर कौम भी उस सूली को याद कर रही है। सऊदिया का हवाला दे रहे हैं कि औरतों की हिफाजत के लिए सऊदिया जैसे सज़ा दी जाए। क्यों? तो ये सज़ा अल्लाह ताला ने कायम की है। इसके लिए, किसके लिए? एक वक्त था कि इस्लाम पर यानी तंज कर रहे थे कि ये खून के बदले खून कैसा, ये सूली कैसी। मगर इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये खून एक अगर किसास किसी को दिया जाए तो हज़ारों किसास से लोग महफूज रहेंगे। भाई एक शख्स को कत्ल किया, इसने बगैर इसके, जो कुरान में वजात हुई है, जन जर ज़मीन, तो कई लोग ऐसे हैं जो कत्ल की नियत किए हुए हैं, उनके सर बचे कि नहीं बचे? तो एक सर ने कई हज़ारों सरों को बचा दिया। और यही नहीं, हज़ारों घरों को अमन दे दिया। यह है इस्लाम। दिया कि नहीं दिया? एक सर आप कल देखिए, यहाँ पर 3 लोगों को सूली दी गई। अब कितने लोग महफूज हुए कि हरकत नहीं करेंगे, और कितने घर अमन व अमान में आ गए। तो यह है इस्लाम। इस्लाम ने जो सज़ा दी है वो इस वजह से दी है कि लोगों की जान महफूज रहे। हयात, किसास में हयात या उलिल अलबाब, जाने महफूज हो, अमन अमान हो, सख्ती नहीं। हक, असल में हक बात वो हक होती है। जा अल हक। अब गैरों के भी समझ में आ रहा है कि यही हक है, और इंशाअल्लाह कबूल करके रहेंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है आगे बढ़ें। हम जो है वो लकीर के फ़कीर जो है, तकलीफ और जमूद, तो कहते हैं कि औ युनफो मिनल अर्द,
اب رہا سوال اس میں، جسے ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو محکمے میں بیٹھے گا وہ تحقیق کرے گا، فقہ کی کتاب اس سے بھری ہوئی ہے. چلیے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا ان کے لیے کون سی دنیا میں؟ اچھا، آخرت میں عذاب عظیم، اس لیے کہ محاربہ انہوں نے کیا، کسی کا قتل کیا، زنا کیا، چوری کی، تو یہ تو دنیا کی سزا ہو گئی نا. جس کی جان گئی اس کا کیا؟ تو آخرت میں کھڑا رہے گا نا. چلیے اسے سولی پر چڑھا دیا گیا، مگر جس کی جان گئی وہ تو موجود نہیں. چلو ورثہ کا حق پورا ہو گیا، ہمارے بچے کو اس طرح مارا تو اسے مار دو، برابری ہو گئی. یا ہے کہ پیسے لے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ جو مر چکا وہ تو ہے نہیں، اس کا حساب کہاں ہوگا؟ اوپر ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے. البتہ ایک چیز ہے، سنیے، الا الذین تابوا من قبل، قباحت بتائی قتل کی، ترغیب دی جانوں کو حفاظت میں رکھیں، لیکن ایک غلطی ہوئی اور توبہ کی انہوں نے، لیکن کب؟ قبل اس کے کہ تم ان پر قابض ہو جاؤ. بھائی فلاں شخص نے قتل کیا، فلاں شخص نے زنا کیا، فلاں شخص نے یہ کیا، ڈاکہ ڈالا. اب حکومت کا کام ہے کہ تلاش کرے. اب قابض ہونے سے پہلے وہ آ گئے تو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو سن لو، اگر وہ آتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو گرفتار کرواتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخش دینے والا، رحم کرنے والا. لیکن کیا مطلب؟ اس نے کسی کا مال چوری کیا، ٹھیک ہے، تو معاف مطلب کیا؟ اللہ کا حق معاف، اللہ کا حق معاف ہے کہ چلیے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ٹھیک ہے، مگر جو مال چوری کیا، وہ چوری سے مطلب جو لوٹا ہے وہ تو دینا پڑے گا. تو بندے کا حق معاف نہیں ہوگا. یا اور کوئی گھر جلا دیا، دکان جلا دی، تو اب اسے دربدر کرنا ہے، یا اور کوئی گناہ، لیکن آ گیا توبہ کر لی، تو اللہ کا حق معاف، لیکن جس کے گھر کو برباد کیا ہے وہ اپنا حصہ مانگے. تو سزا میں فرق آ گیا نا. تو رعایت کرنے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن حقوق الناس میں نہیں. اچھا، اب دوسری بات کہ یہ جو سزائیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھے گا کہ یہ سزائیں اگر کہیں خون ہوتا ہے تو ان کو گرفتار کرنے کا کام بھی مملکت کا اور سزا دینے کا کام بھی مملکت کا. ورنہ ایسا نہیں کہ ہاں اس نے قتل کیا ہے تو چلو جماعت المسلمین اسے سزا دے. نہیں، جماعت المسلمین نہ ہاتھ کاٹ سکتی ہے، نہ کسی کو قصاص دے سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. اگر پکڑا بھی ہے تو فوراً پولیس کے، حکومت کے اہلکار کے حوالے. اس چیز کو یاد رکھنا، انفرادی طور پر سزا دینے کا حق کسی کو نہیں. نہیں تو کئی، اب جیسے اسلامی مملکتیں نہیں، یہ گناہ ہوتے ہیں، حکومت کی طرف متوجہ ہوں. اب حکومت جو انہیں سزا دے گی، قانون کارروائی کرے گی، اس کا خیال رکھیے. اب چلیے یہاں پر غور سے سنیے گا. آپ جی کیا بات ہوئی؟ خون کی، ایک انسان کی عظمت اور وقعت اور محاربہ کی قباحت اور اس کی سزا، ٹھیک ہے. تو سزا کیوں رکھے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ جب انسان شر پر اتر آتا ہے، شیطانی صفت اس میں پیدا ہوتی ہے، تو چلے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا کہ اسے قصاص دیا جائے، تو لوگ ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے بچیں گے، تو دنیا امن و امان میں رہے گی، ٹھیک ہے. مگر یہ کس کے لیے؟ اگر لوگ ڈر کی وجہ سے ڈاکہ، چوری اور بدامنی نہیں پھیلا رہے ہیں، تو مومن کے صفات کہاں ہے پھر؟ جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ہے، ایمان والوں، یہ سزا سے ڈر کر نہیں، ان سزاؤں سے، ان گرفتاریوں سے، ان قصاص سے ڈر کر نہیں، بلکہ آپ کی صفت، آپ دنیا کو امن و امان کا پیغام دینے والوں، آپ کی صفات کیا ہونا چاہیے؟ تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کتنی چیزیں؟ 3.
سزا سے ڈر کر نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ سزا سے ڈر کر فساد نہ مچانا، یہ ایمان کا تقاضا کہاں ہے؟ جو ایمان لائے اسے کیا چاہے؟ اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے کا مطلب اللہ کی گرفت سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ نے جو سزائیں دینے کی کہے اللہ کے منیات سے ڈرے، یہ ہے واتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب اس واتقوا اللہ کی تشریح ہو رہی ہے، مگر امت مسلمہ کہاں کھو گئی؟ کہاں کھو گئی؟ کیا حکم ہو رہا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ وسیلہ کا مطلب کیا؟ ایک تو وسیلہ اردو کا اور ایک عربی کا، قرآن کا۔ اردو کا تو ذریعہ ہے، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ملک جا رہے ہیں، کیا وسائل ہیں؟ تو پلین سے جا رہے ہیں جی، مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، یہ تو دنیا کا ذریعہ ہے، کس ذریعے سے جا رہے ہیں۔ مگر یہاں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اور اللہ سے ڈرنا کیسے؟ اللہ کا قرب حاصل کیجیے۔ تو اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ عبادت سے، اطاعت سے، فرما برداری سے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا ضل ضلالا بعیدا، دور چلا گیا۔ جو اللہ کی توحید خالص تو قریب آ گیا۔ تو وسیلے کے معنی یہ قرب ہے، مگر لوگوں نے اس وسیلے کو کیا سمجھ لیا؟ رسی اور بلف اور بزرگان دین کا وسیلہ اختیار کرنے لگے۔ تو سنیے، وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسیلہ ایک جگہ ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب۔ وسیلہ قریب جگہ، اس لیے اس کا نام وسیلہ، قرب، اور وہ میرے لیے ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک ہی شخص کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ملے۔ بخاری مسلم الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، بے الفاظ مختلف ہیں۔ تو اذان کے بعد جو کوئی کہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، یہ تعریف اللہ کی کہ اللہ جو اس مکمل دعوت کا رب اور اس اقامت صلاۃ کا رب، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قریب کی جگہ اور یہ فضیلت بخش دے، ہے نا؟ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اور دوسرا کیا؟ مقام محمود کلام پاک میں ہے، فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو مقام محمود کون سا اور وسیلہ کون سا؟ مقام محمود جہاں پر شفاعت عظمیٰ قائم ہوگی، نصیب ہوگی، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ تو یہ چیز بخاری کے الفاظ ختم ہوئے۔ بیہقی نے انک لا تخلف المیعاد، مگر اس دعا میں بھی کئی الفاظ شامل کر دیے۔ یہ الفاظ دیکھ لیجئے، یہی ہیں۔ تو قرب، تو کیوں ایسا کہ آپ جب یہ دعا مانگیں گے اذان کے بعد تو آپ خیرخواہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرخواہ ہوئے نا۔ اے اللہ، رسول کو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو آپ خیر خواہ ہوئے۔ تو جب آپ خیر خواہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شفاعت واجب ہو گئی۔ مطلب صحیح؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہے وسیلہ۔ اب کچھ حضرات نعرے لگاتے ہیں، نام رکھتے ہیں سپاہ صحابہ۔ صحابہ کوئی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے، برسات قحط، تو برسات مانگنے کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وسیلہ آپ کو بناتے تھے۔ کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو نہیں ہے۔ ام رسول عباس یہ ہے یہاں پر موجود ہیں۔ تو کیا مطلب وسیلے کا؟ اب اس حدیث سے بھی یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو وسیلہ بنائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بجائے رسول جو وہاں موجود تھے۔ تو وسیلے کا مطلب کیا؟ سنیے، اگر قحط سالی کہیں ہو اور برسات
مانگنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو جانوروں کو بھی لے جائیے. کیوں؟ وسیلہ. چھوٹے بچوں کو بھی لے جائے. کیوں؟ وسیلہ. ہمیں لوگ بھیک مانگتے ہیں تو بچہ ساتھ میں رکھتے ہیں نہیں, کرائے پر سے لے لیتے ہیں. کیوں؟ وسیلہ. ارے میں تو بڑا ہوں, بچوں پر رحم کرو. وسیلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ہے وسیلہ. تو جائیے. جانور یہ معصوم, تو اے اللہ یہ جانور ان پر رحم فرما, ان کے ذریعے سے پانی دے دے. یہ ہے وسیلہ. اس کا نام ہے وسیلہ. بالکل واضح ہے. پھر یہ امت کہاں کھو گئی کہ جو مر چکا, جو عاجز ہے, جس سے ہمارے بڑوں نے غسل اور کفن پہنا کر زمین میں دفن کر دیا, جو سوءت اخی, جن کا نفس اور جان جدا ہوئی اور وہ جسم مکروہ تھا دفن کر دیا, اس سے مانگتے ہیں. اس کا وسیلہ بتائیے کہاں سے جائز ہے یہ؟ تو وسیلے کا مطلب وہ نہیں جو آج لیا جاتا ہے. دوری ہے توحید سے. تو وسیلے کے معنی قرب, اور قرب حاصل کرنا ہے تو اعمال سے, عمل سے. اور بھی ایک قصہ ہے, جو غار میں پھنس گئے تھے تو ہر ایک نے اپنی نیکی کا وسیلہ دیا تھا. بہت مشہور قصہ ہے, محدث نے بخاری میں ہے. تو اس نے اپنی نیکیاں کہ اللہ رات اندھیری, برسات اور دہانا بند ہو گیا, کہ میں دودھ جب لے کر گیا تھا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور بچے دودھ کر رہے تھے, مگر میں صبح تک رہا, پہلے ماں باپ کو پلایا. یہ قصہ ہے. 3 تھے تو وہ پتھر سرکتے گیا. تو مطلب ہے کہ وسیلہ یعنی کیا؟ اعمال کا قرب. تو واتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اردو کا وسیلہ نہیں. تو اللہ سے ڈریے اور قرب حاصل کیجیے. تیسرا کیا؟ وجاہدوا فی سبیلہ. جہاد کو بھی محدود کر دیا. جہاد کے معنی یہی کہ ڈنڈا لے کے نکلیے. جہاد کے معنی یہ نہیں. جہاد کے معنی کیا؟ جد و جہد, کوشش کرنا اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے, تقریر سے, تحریر سے, کیسٹوں سے, پیسوں سے, گاڑیوں سے تگ و دور کرنا. جس طریقے سے ایک فسادی ہے بد امنی پھیلاتا ہے, تو آپ امن پھیلانے کے لیے دوڑیں, اپنا وقت لگائیں. اس کا نام جہاد, اس کا نام جہاد ہے. ورنہ جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو جم جاتے ہیں صاحب, نکلیے, جم جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ جہاد نام کس کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جہاد سے لوٹے تھے, مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. کہاں سے لوٹے تھے؟ جنگ سے. تو اس کا نام کیا دیا؟ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. قلنا یا رسول اللہ ما هو الجہاد الاکبر؟ جاہد نفسک. تو بولے کہ وہ کیا جہاد ہے؟ بڑا جہاد کون سا؟ بولے اپنے نفس سے جہاد کرو, یہ ہے جہاد. تعلیم کو بتائیے جہاد نہیں, کلام پاک کو صحیح پڑھیں, اس کے معنی کو جانیں, اس کے مفہوم کو جانیں, یہ جہاد نہیں. کلام پاک کی تعلیم کو پھیلائیں, اپنے لیے رزق حلال تلاش کریں. یہ جہاد کون سا جہاد؟ ایک آخری وقت ہے جب کوئی حملہ آور ہو تو اسے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, مگر وہ جہاد ہمارا کام نہیں, اہلکار حکومتوں کا کام ہے. لہذا ہم یہ جہاد کریں, جاہدوا فی سبیلی. کیوں؟ لعلکم تفلحون. تو اللہ سے ڈریے اور قرب حاصل کیجیے اور تگ و دور کیجیے, جد و جہد کیجیے تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ. سب کچھ بتلا دیا, سزائیں بتلا دی, قباحت بتلا دی, کیا ترغیب دے دی ایک نفس کی. اب اگر کوئی قرب حاصل کرتا ہے غیروں کا, اس کا غیروں کا, بہت چلاتے ہیں نا کہ ہم تو ان کے جماعت میں رہیں گے, یہ ہے کہ انکار کرتے ہیں. تو وہ کس گروپ میں ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا. بات چل رہی ہے وسیلے کی. کس کی؟ وسیلے کی, قرب کی. کیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ذکر ہو رہا ہے سنیے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. جنہوں نے کفر کیا اگر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ان کا ہو، ٹھیک ہے، وہ مثلہ ہو، اور زمین و آسمان میں کتنی دولت ہے کوئی گن سکتا ہے، اور اس کے جیسا اور بھی، تاکہ فدیہ دیں، قیامت کے عذاب سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو مخلوق کا حال ہے. قیامت کا عذاب اتنا سخت ہے تو جن کے پاس وسیلہ حاصل کرنے ہم جائیں ان کی بھی یہ حالت ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ فدیہ دے دیں تو قبول نہیں کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو اب یہ آیت دیکھیے جو کفر اختیار کرتے ہیں، لیکن آئی ہے مسلمانوں کو بتانے کے بعد کہ وسیلہ اللہ کا قرب، تو جو اللہ کی دوری حاصل کرے تو یہ چیزیں ہیں کہ جاہدوا فی سبیلی، اللہ کی راہ میں جد و جہد نہ کرو، اللہ سے نہ ڈرو، قرب اس کا حاصل نہ کرو، تو انسان دور ضلالم بعیدا. اچھا سنیے یہ آخرت کا عذاب کیسا ہے. جن پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. جس وقت یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو چاہیں گے کہ نکلیں مگر نکل نہیں سکیں گے. ان کے لیے کیا دردناک عذاب. یہ دو آیتیں سنیے. انگار اس قدر سخت، وہ جہنم کا کنواں کہیے، وہ کھائی کہیے، انگار اتنی گاڑی کہ جب انگار کے شعلے نکلیں گے تو اس کے ساتھ لاشیں اوپر آئیں گی. جب لاشیں آئیں گی دیکھیں گے اوپر تو جیسے کہ ڈوبتا ہوا ہاتھ لگاتا ہے نا کنارے کو، تو پھر انگار نیچے جھک جائے گی. یریدون ان یخرجوا وما هم بخارجین منها. اور محدثین نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ یہ جہنم ایک فرد کو نکالیں گے اور پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ بہت برا ٹھکانہ. اگر دنیا و بھر کی دولت آپ کو دے دے تو اس کے فدیے میں دینا قبول کرو گے؟ فوراً ہاں. کیا کہے گا؟ تو جواب ملے گا کہ میں نے تو اس سے بہت معمولی چیز طلب کی تھی. دنیا میں کیا طلب کیے تھے؟ واتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور کیا تھا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. تو ساری دنیا کی دولت، ذرا غور سے سنیے، وہ ہاں کہے گا. ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دنیا کی دولت جمع کرنا ممکن ہے کیا؟ ایک بستی کی دولت جمع کرنا ممکن نہیں. اگر کوئی سرزمین کا بادشاہ ہے وہ بھی جمع نہیں کر سکتا. یہ تو کیا ساری مخلوق کو دعوت بھی نہیں کر سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے کہ دنیا بھر کی دولت کو تجھے مالک بنا دیا جائے تو ہدیے میں دے گا؟ تو ہاں. تو کہاں سے جمع کرو گے؟ چونکہ جہنم کی سختی، عذاب کی گہرائی اور شدت سے وہ اس فردی مثال کو بھی ہاں کہہ دے گا. یہ فردی مثال ہے کہ دنیا بھر کی دولت آپ کو دی جائے. تو یہ ہے جہنم کی شدت اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید. لیکن یاد رکھیے ابھی وہ قصہ ختم نہیں ہوا. جو قصہ چلا تھا آدم کے دو بیٹوں قابل اور حابل کا، ابھی قصہ باقی ہے. اور چونکہ وہ آیت اب مختصر وقت میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک جو بات بنی تھی قتل کی اور ڈاکے کی، اب رہا چوری. تو چوری کسے کہتے ہیں، خیانت کسے کہتے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو آئندہ اس آیت آئندہ چور اور پر انشاءاللہ درس ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں سے ہر ایک کو نیک توفیق دے کہ یہ جو منیات ہیں اس سے ہمیں بچائے. اور خاص کر یہ جو مسلمانوں کا طبقہ یہ جو وسیلے میں غرق ہے، معنی مفہوم کو نہیں جانتا، تو دعا کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں. یہی ہمارے لیے جہاد ہے. عقل حلال روزی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور سوالات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سزا وغیرہ کے بارے میں ضرورت نہیں ریسرچ کرنے کی، وہ تو قاضی ہے، محکمہ ہے. البتہ ہماری عملی زندگی یعنی تقویٰ، وسیلہ، آپ جو بھی آپ کو تشنگی ہے یا آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان تک ایک اور چیز کو اضافہ، اس کے لیے آپ کو ہم 5 منٹ دے رہے ہیں. چلیے، اور اس کے بعد میں کوئی نہ ہو تو پھر خارجی سوال. دو آئے تھے باقی. سر یہ جو جان لینے کا ہے تو ہمارے یہاں جو ہندوستان میں اس میں بیٹی ہوتی ہے پیٹ میں تو اس کو بھی وہ کل پتہ لگا کیونکہ اسی میں ہاں، چونکہ یہاں محاربہ کا ذکر تھا تو وہ اس لیے اس کو بیان تک، چونکہ وہ قتل نفس وہ ہے نا، اولاد کو قتل کرنا، چونکہ اس کا مستقل بیان ہے، اس لیے اس کو میں نے نہیں چھیڑا. لیکن ایک اس سے جوڑ ہے اس کا، کیونکہ قتل اولاد باقاعدہ آیت ہے، تو قتل اولاد بھی قتل یہی اسی میں آئے گا، خون. لیکن وہاں دوسری نوعیت سے بیان کیا گیا ہے. وہاں چونکہ یہ بنی اسرائیل کو بیان کیا تھا، اور وہاں چونکہ قریش کے لوگ قتل کرتے تھے، پھر اس سے ہمارے لیے جو برت کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی اسی ضد میں آتا ہے، کیونکہ اس پر باقاعدہ ایک آیتیں ہیں اس پر. تو صحیح نشان دے گیا آپ نے، وہی چیز ہے. قتل کرنا آسان نہیں ہے کہ چاہے پیٹ میں قتل کریں چاہے زندہ ہونے کے بعد، ایک ہی چیز ہے. جو اونٹ کے پیشاب میں شفا ہے بتلایا، جی تو گائے کی اس میں بھی بتلایا کہ شفا ہے. جی. تو گائے کا تو ذکر نہیں، اس اونٹ کے ذکر ہے. ہاں، کیونکہ ہندو جو قوم ہے جی لوگ صبح میں اس کا پیشاب پی کے ہی بات کرتے ہیں کچھ گائے کی، تو اس طرح مطابقت ہوتی ہے. یہ سوال آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اونٹ کے پیشاب میں شفا ہے، ٹھیک ہے نا، اور گائے کے اصل میں گائے کے پیشاب کو تو ہم نجس سمجھتے ہیں. چونکہ بہت اچھے وقت میں آپ نے سوال کیا ہے. ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے، اب اسلامی مملکت میں رہنے والے کیا جانے، ہندو مسلم سکھ عیسائی کو، ہوٹل تھی ہندوؤں کی، ہم کو تو چائے پینا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو پیشاب چھڑکتے ہوں گے. اب میں پریشان، اب وہاں بھی کوئی درس دے دوں بخاری کا، وہاں تو بخاری کا درس نہیں دے سکتا نا. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیشاب ناپاک ہے، لیکن جو یہ درس سنا ہو، اب بتائیے کہ اگر اس نے پیشاب چھڑکا ہے تو کیا وہ نجس ہے؟ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے. تو صبح صبح وہ کیا برکت کے لیے نکالتے ہیں، تو مسلمان اونٹ کا پیشاب لیتے ہیں تو وہ گائے کا لیتے ہیں. اور جو جانور کھایا جاتا ہے، یہ چیز رہ گئی، اس کا پیشاب ناپاک نہیں. بکری ہے، ہرن ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کا پیشاب کیا وہ براز بھی، یعنی کیا اس کہتے ہیں لید وغیرہ، ناپاک نہیں. یہ ہمارے یہاں گھر لیپتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر وہ اصل میں وہ ضد جو ہے نا، وہ چونکہ وہ عبادت کرتے ہیں، تو غیر مسلم کسی چیز کی عبادت کریں تو ہم تو اپنی اصلیت کو نہ چھوڑیں نا، ہم غلط بات نہ کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو کہ وہ بیمار تھے، خاص بیماری تھی اس لیے ان کو تھا، دوسرے جو صحت مند ہے وہ پیشاب پینا یہ تھوڑی سی بات ہے. ہاں، یہ بھی سوال ماشاء اللہ بہت اچھا. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بیمار تھے، ٹھیک ہے نا، تو اکثر بیمار لوگ ہی جاتے ہیں اونٹ کے پاس یہاں پیشاب لانے کے لیے. جو صحت یاب ہے اس کو بس وقت کہاں سیریل اور ٹی وی دیکھنے سے، وہ بیچارہ بیمار ہی جاتا ہے. سمجھیں تو حکم ہر ایک کو پینے کا نہیں ہے، لیکن بیمار ہی جا رہے ہیں. ہاں ہاں، نہیں یہ بھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ چلیے ان سے تو بہتر ہے جو ہوٹل میں جانے سے منع کر رہے تھے مجھے، تو ان سے تو بہتر ہے نا. لیکن ایک کہ اب ان کو فرق بتلا دیں کہ یہ بیماروں کے لیے. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کون سا آدمی ہو سکتا ہے کسی کے اندر صلاحیت ہو بیماری کی. بھائی کہیں کسی کو شوگر کی ہے، کسی کو ہائی پریشر کی صلاحیت تو ہے نا، تو ابھی ہوا نہیں تو پہلے سے اس کو منفی کرتے رہے، اس میں کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ صحت مند کے لیے ناپاک ہے، وہ پاک ہے، بس بات ختم ہو گئی. تو وہ صحیح ہے، ان کی ہمت افزائی کریں گے ماشاء اللہ. تو وہ فریج میں رکھ کر پیتے ہیں یا کیا؟
हाँ वो असल में फ्रोजन वाला इतना यानी 20% होगा, 50%। किस खानदान को भेजा था रसूलुल्लाह ने? जी कौन से खानदान? बुखारी में ये जो आयत है ना अकल और अरीना कबीला के, ये बुखारी में किताबु तफसीर है। तो सूरह फातिहा से नास तक आप वो दूसरी जिल्द निकालें तो वो उसमें इस आयत पे जाएं, तरतीब से उन्होंने दी है। काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को अगर आप देखना चाहते हैं तो। बहुत मशहूर वाक़या है ये, यानी जिसे कहते हैं ना तवातुर से और सिलसिले से चल रहा है। जैसे मेडिकल में जैसे पेंसिलिन एक इंजेक्शन होता है, जी वो कहते हैं कि पेंसिलिन जो इंजेक्शन है उसका सुअर का कुछ मिला के देते हैं, मालूम नहीं है जी अब वो सेहत के लिए तो जो है ना वो भी जो है ना बात लोग करते हैं, जी। तो उसके लिए क्या है जैसा कि पेंसिलिन? असल में वो अभी डॉक्टर लोगों के पास, मेरा तो ख्याल ऐसा है कि ऊँट का गाय का ही होगा, लेकिन चूँकि मुसलमानों की वजह से वो खिंजर का नाम लेते होंगे, लेकिन है कि इसको रुजू करें मेडिक वो रिसर्च जो कर रहे हैं ना लेबॉर्ट्री की तरफ। बाकी ऐसा नहीं है, खिंजीर के इसमें कोई शफा नहीं है, खिंजीर के पेशा वगैरह में चर्बी में कोई शिफा नहीं है, वो यहीं से लेते होंगे, ऊँट से या गाय से बैल से। जी दुआ को कबूल होने के लिए हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दे सकते हैं। वसीले के मायने तो अलग हो, ये इन्होंने किए है ना। अब सवाल ये आता है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम तो सहाबा को मानते हैं मगर बराए नाम अक्सर दुआएं होती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ कबूल फरमा, तो फिर हम हज़रत उमर, शिया में हमें कोई फ़र्क नहीं है। हम शिया को, हम में से कुछ लोग मिंबरों पर बैठ के कहते हैं कि शिया काफिर हैं। क्यों कहते हैं? शिया हजरात सहाबा को नहीं मानते सिवाय चंद के, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। तो हम भी हज़रत उमर को नहीं मानते, हम भी उस्मान गनी को नहीं मानते अमलन। जब हज़रत उमर का ये फरमान है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको वसीला बनाते थे, अब वो नहीं है तो अम्मे रसूल, अब हम भूल जाएं, बात खत्म हो गई। हाँ जी जी, अम्मे रसूल, बात खत्म हो गई। अब अम्मे रसूल भी नहीं है तो इत्तिबा रसूल, कुरान, सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन मसला क्या है कि हमारे यहाँ जो बड़े, जो दीन के ज़िम्मेदार हैं, वो कुरान की तहकीक नहीं कर रहे हैं। अपने सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, उन्होंने लिख दिया है कि वसीला, तो वो उसी को हरफ आखिर समझते हैं। आप जाइए चिश्तिया ख़ानदान में तो उनकी किताबें हैं हरफ आखिर। बस ये अफसोस है उम्मत मुस्लिमा पर। जहन में जो आमतौर पे इंडिया पाकिस्तान के लोगों में है कि दुआ के लिए एक ऐसी शख्सियत को सामने रख के दुआ की जाए जो अल्लाह के पास बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है, ये नजरिया गलत है दुआ के लिए। हाँ ये चीज़ वाले होना चाहिए। हाँ कि आप दुआ डायरेक्ट अल्लाह से मांगिए। हाँ, वो और चीज़ है। सादा है शैतान ने किसी ऐसी चीज़ को सामने रखो कि जिससे तवज्जो से आपकी दुआ जी। दुआ में, लेकिन ये भी गनीमत है कि किसी बुजुर्ग को लाए, चलिए दुआ कीजिए, हम आमीन कहते हैं। हाँ वो हाँ, लेकिन सवाल ये आता है कि मुझे शादी करना है, आपको नहीं करना है, आप बोलेंगे आमीन, तो फिर मसला हो जाएगा ना। आप हाँ हाँ जिंदा है, जिंदा है जी। लेकिन उससे नहीं, उससे उनसे बेहतर है कि लाते हैं ना तो थोड़ी, मतलब जो वसीला वफात शुदे से, तो ये उससे बेहतर है कि भाई बुजुर्ग को लाते हैं, चलिए दुआ कीजिए। ठीक, अब कोशिश तो करना चाहिए। असल क्या है, फ़हम कुरान, मानी, मफहूम, इसको आम करना है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, तो कोशिश करते रहें। हर फर्द अगर कोशिश करे तो, अब देखिए आपके समझ में आया, लेकिन यहाँ मौजूद हैं, मेरे यहाँ से छड़ गए लोग, बोले क्या बात करता है, पेशाब पाक है, हट गए। अब आइंदा जुमा कौन हटने वाले यहाँ से, देखते हैं साहब। हाँ ये बात है, जब बकरियां चराएं तो पता चलेगा, हर वक्त क्या कपड़े धोते रहेंगे। यहाँ हरम में जाते हैं, समझे ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे बारे में गलत गलत तस्वुर, मैं मिसाल देता हूँ कि आप 100% किसी फ़िका पर अमल नहीं कर सकते। शाफी फ़िका लीजिए, आप शाफी फ़िका पर आखिर तक अमल नहीं कर सकते। वो क्या, शाफी फ़िका में ख़ुद की जोरू हो या कोई औरत हो, लम से वज़ू टूट जाता है। हरम में वो फ़िका नहीं चलेगा। हाँ, हरम में आप क्या करेंगे, औरतें मर्द एक साथ पैर लगता है, ये लगता है, वो तो नाइजीरिया की औरतें हो तो सब नंगा ही रहता है, अब क्या करोगे। तो हरम में मसला तब्दील हुआ। तो मैं मिसाल देता हूँ, ये फ़िका जो है बहुत यानी अच्छी चीज़ है, काफ़ी जहन बनता है, समझ में आते हैं प्रैक्टिकल मसाइल। मगर हरम में, हरम के मसाइल,
भाई अल्लाह ताला ने फरमाया कि सफ़र में हो तो मुर्दार भी खा सकते हैं जान बचाने के लिए, तो हरम में भी अपना मज़हब नहीं हो सकता ना। चलिए हनफी मज़हब वाले हरम में हनफी मज़हब को पीछे रखें, असर के बाद तवाफ़ करते हैं, फिर कहते हैं नमाज कब पढ़ना, तो बोले मगरिब बाद। अच्छा मगरिब के बाद आपका तवाफ़ हो गया, नमाज नहीं भी, ये कैसा दिन है? यानी गौर से सुने, आप तवाफ़ क्यों करते हैं असर के बाद? फिर अगर आपको शक है कि नमाज नहीं होती हरम में असर के बाद, तो तवाफ़ भी नहीं होता है क्या? नहीं होता है। तो एक या तो तवाफ़ भी ना करें, नमाज भी ना पढ़े, और आपका तवाफ़ होता है तो नमाज भी होती है, क्योंकि हरम में अल्लाह सामने है, वहाँ शैतान नहीं है। तो इस चीज़ को समझ जाए। तो मैं बार बार कहता हूँ मुहक्किक बने। क्या बने? मुहक्किक, तहकीक, रिसर्च। ये हनफी, शाफी और सल्फी ये कुछ काम नहीं आएंगे। तहकीक तो करें। एक सल्फी है मगर हदीस का इल्म ही नहीं, तो वो क्या सल्फी है? सल्फी है वो। एक हनफी है, हनफी फ़िक़्ह उसने पढ़ा ही नहीं, तो क्या वो हनफी है? बस इसको सोच। तो मेहनत करें इंशाअल्लाह। शैतान तो नहीं, शैतान के बंदे तो मालूम नहीं। हाँ जी, तो बहरहाल कोशिश करें जो मैंने तर्जुमा बतलाया, असल में कोई आपका इम्तिहान ले लूँ, पर्चे बना दो सबके, ताकि जवाब दें, ताकि कवाइद वगैरह बहुत ज़रूरी है। औज़ बिल्लाह बस्मला का तर्जुमा याद रहेगा ना? ठीक है, सारे काम करते हैं ना। अच्छी बात है। सर ऐसी सूरत में क्या होता है, आपकी मिसाल दी हरम वाली, हाँ मतलब है कि हम लोग तो कभी हनफी और कभी शाफी, कभी हिंदू शामिल, जहाँ हरम में दाखिल हुए तो अल्लाह, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी, कुरान भी एक, ये हनफियत सब पीछे। अल्लाहु अकबर। कोई मतलब नहीं चलेगा। खलास।